الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيتهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول الدهر إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بلند صلوات خداوند کریم آپ کی دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہ پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن مومنین دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم و معزز سامعین، ہماری گفتگو ہے ثانی زارہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں، صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا کی شخصیات میں جو مرکزی ترین شخصیت ہے امام سجاد کے ساتھ، وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، جن کے بارے میں ضروری ہے کہ ہم ان کے ان اوصاف کو، ان کے ان کمالات کو، ان کی فضیلتوں کو ذکر کریں، سمجھیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کس عظمت کے مالک بی ہیں۔ عظمت کا ادراک پھر بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن کم از کم کسی حد تک بی بی سے آشنائی ہو جائے گی، بی بی کی معرفت کے کچھ پہلو روشن ہو جائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزیین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زارا ہے تو تیور میں علی ہے۔ دیکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی کے نام کے متعلق جو کل عرض کیا کہ بی بی کے نام کا مطلب ہے باپ کی زینت۔ کون سا باپ؟ کس باپ کی بات ہو رہی ہے؟ کائنات کا وہ انسان جس کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرماتے جو شخص یہ چاہے، من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحَ فِي تَقْوَى وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي عِبَادَتِهِ
یعنی تمام انبیاء کے اوصاف کو اگر کوئی شخص ایک جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. اس کو چاہیے کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے چہرے کو دیکھ لیں. یعنی یہ باپ جو تمام انبیاء کے اوصاف کا مالک ہے، اس باپ کی زینت کا نام ہے زینب. تو معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ایسے آسانی سے اس مسئلے سے گزر جائیں. کچھ فضیلتیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی بی بی کی. ایک اور فضیلت ہے بی بی کی امینت اللہ، اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی. یہ مرتبہ آسانی سے کسی کو نہیں نصیب ہوتا کہ انسان اللہ کی امانتوں کا امین ٹھہرے. جس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد کربلا نے امام نے اپنی امانت سپرد کی، اسرار امامت سپرد کیے، اسی طریقے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو اپنی امانت سپرد کی. محافظ شریعت بھی ہے یہ امینت اللہ، یعنی اللہ کی امانتوں کو لے کر مکمل حفاظت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچانے والی ذات. ایک ہے اللہ کی امانتوں کو لینا، ایک ہے اللہ کی امانتوں کی حفاظت، ایک ہے ان حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کو اس منزل تک پہنچانا جس کے لیے وہ امانتیں عطا ہوئی ہیں. امانت یہ نہیں کہ انسان امانت رکھ لے اپنے پاس، نہیں، امین بنایا گیا کہ آپ ان چیزوں کو آگے بڑھائیں. تو جہاں تک بی بی نے بڑھانا تھا وہ بڑھا کے گئی ہے، کسی چیز میں کمی نہیں چھوڑی بی بی نے. صلوات بھیجے اہل بیت کی ذات پر. اس امت کے پاس پیغمبر کی سب سے بڑی امانت کس چیز کو کہیں گے؟ اگر سوال اٹھائیں کہ بھئی پیغمبر کی امانتوں میں سب سے بڑی امانت جو اللہ کے رسول نے اس امت کے حوالے کی ہے، عزیزوں وہ سب سے بڑی امانت اس کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد. تو یہ جو امانت ہے ولایت امیر علیہ السلام، اس کی محافظ بھی یہ بی بی ہے. دیکھیں حضرت زہرا کا لقب ہے شہیدہ ولایت، یعنی وہ ذات جس نے اپنے آپ کو امیر المومنین کی ولایت پر قربان کر دیا. لیکن جس بی بی نے امیر المومنین کی اس امانت کی حفاظت کی، ولایت کی جو امانت ہے ہمارے پاس، یہ معمولی امانت نہیں ہے. ساری زندگی انسان اس امانت کی حفاظت کرتے گزارے، اگر یہ ولایت رہ گئی ہمارے پاس، یہ ولایت بچ گئی ہمارے پاس، تو یہ سارے اعمال کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. یہ اعمال تبھی نتیجہ خیز ہے کہ امیر المومنین کی ولایت بچتی رہے. اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس اتنی بڑی امانت کی حفاظت جس بی بی نے کی ہے اس کو زینب کہتے ہیں. بی بی کا ایک لقب ہے جو امام سجاد کی زبان سے بی بی کو عطا ہوا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام سجاد نے شام کے دربار میں جب بی بی نے خطبہ دیا، اس موقع پر بی بی نے خطبے کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا انت عالمۃ غیر معلمہ، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ مفہمۃ غیر مفہمہ. اے اوپر جان، آپ اللہ کے فضل و کرم سے حمد پروردگار کے ساتھ امام سجاد یہ جملے ادا کر رہے ہیں. آپ عالمہ ہیں، لیکن کون سی عالمہ؟ جس نے کسی مدرسے میں پڑھا ہے، جو کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھی ہے، یا کسی کے سامنے بی بی نے زان و ادب طے کی ہے؟ نہیں، آپ عالمہ ہیں غیر معلمہ. آپ کو کوئی پڑھانے والی نہیں ہے اس کائنات کے اندر، آپ کو اللہ نے وہاں سے پڑھا کے بھیجا. آپ عالم غیر معلمہ ہیں. مفہمۃ غیر مفہمہ،
آپ کا فہم، آپ کا شعور، آپ کی سمجھ بہت بلند ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کو یہ کسی نے سمجھایا ہے، آپ کی اپنی سمجھ۔ عالمہ بھی آپ ہیں غیر معلمہ کے بغیر، مفہمہ بھی آپ ہیں، سمجھدار بھی آپ ہیں، لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ خود اللہ نے اتنی سمجھداری عطا کی ہے کہ آپ یہ شعور لے کر اس دنیا میں آئی ہیں۔ دیکھیں، علم خود ایک فضیلت ہے، اور علم واحد فضیلت ہے جس کے ذریعے انسان کے درجات طے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے درجات علم کی بنیاد پر، اولیاء کے درجات علم کی بنیاد پر۔ بھائی آپ فقیہ کی تقلید کرتے ہیں، درست؟ تو آپ کو کہا گیا کہ جب آپ تقلید کریں تو عالم کی تقلید کریں، غیر عالم کی۔ دیکھیں، عالمیت کا مسئلہ صرف اختلافی مسائل میں آتا ہے، باقی مسائل میں نہیں ہے۔ مسئلہ سامنے آ گیا تو ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، خصوصاً وہ افراد جو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، نماز جماعت میں اگر ذکر میں آپ امام جماعت پہ سبقت لے جائیں، یعنی ذکر آپ نے پہلے پڑھ لیا، مثلا ابھی مولانا نے قنوت ختم نہیں کی، آپ نے قنوت ختم کر دی، رکوع کے اندر ابھی ذکر مولانا پڑھ رہے تھے، آپ اپنا پڑھ کے ختم کر دیا آپ نے، اس میں مشکل نہیں ہے۔ ذکر میں اگر آپ امام جماعت پہ سبقت لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو افعال نماز ہیں ان میں اگر آپ سبقت لیں گے تو آپ کی جماعت باطل ہو جائے گی، یعنی آپ اس فرد کی جماعت باطل ہو جائے گی جو امام سے، مثلا ابھی امام رکوع میں نہیں گئے، وہ ٹک سے رکوع میں پہنچ گیا، جماعت باطل ہو گئی۔ جماعت باطل کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ کی جماعت ختم ہے، آپ اپنی نماز کو اب یہاں کے بعد فرادہ پڑھیے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی انسان، دیکھیں یہ مسئلہ زیادہ تر پیش کہاں پہ آتا ہے؟ جب سجدے، دو سجدوں کے بعد امام جماعت اٹھتے ہیں، جن کی کمر میں بہت جان ہوتی ہے وہ ٹک سے فوراً کھڑے ہو جاتا ہے، ابھی مولانا آدھے میں بھی نہیں پہنچے وہ صاحب کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جماعت باطل ہو گئی آپ کی، اب اپنی نماز کو فرادہ پڑھیے۔ اس لیے اس مسئلے کی طرف جماعت میں خصوصاً توجہ دیں، اور خصوصاً وہ لوگ جن کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا تھا، کیونکہ وہاں سے اتصال چلتا ہے ادھر ادھر، اگر اس کی جماعت باطل ہوگی تو باقی کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ مسئلہ بہت ضروری تھا جس کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ صلوات بھیجیں اہل بیت کے ذات۔ دیکھیں، علم کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا مرتبہ ایک جیسا ہو سکتا ہے، جاننے والوں کا اور نہ جاننے والوں کا؟ قرآن انسان پر سوالیہ انداز میں یہ بات اتارا ہے کہ تم اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر گرامی قادر کی بہت اوصاف ہیں، بہت اوصاف ہیں، لیکن جس صفت میں اضافے کا حکم ہے پروردگار کی طرف سے، آپ کو جس صفت کو بڑھانے کا حکم ہے وہ علم ہے۔ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی پیغمبر گرامی قادر کو بھی حکم ہے کہ آپ اپنے علم میں اضافے کی بات کریں، اپنے علم میں اضافے کی دعا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ علم بذات خود فضیلت ہے اور ذاتی فضیلت ہے۔ انسان علم کے ذریعے ہی پہچانا جاتا ہے کتنا بڑا عالم ہے، کتنی معلومات رکھتا ہے۔ تو اس بی بی کی عظمت کیا ہے کہ جس کو امام معصوم کہہ رہے عالمۃ غیر معلمہ۔ دیکھیں، علم کے بارے میں روایات میں ہمیں بھی مخاطب کی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ظاہراً مسلمہ روایت کا لفظ نہیں ہے، بعد میں کسی نے سمجھا کہ بھائی شاید جب وہ خواتین کا تذکرہ نہیں ہوا تو ہم الگ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ مسلم جب آ گیا تو مسلم عورت بھی ہوتی ہے، مسلم مرد بھی ہوتا ہے، فریضہ سب پر ہے، چاہے وہ مسلمان عورت ہے چاہے وہ مسلمان مرد ہے۔ اچھا، کون سا علم فرض ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ کالج یونیورسٹی میں پڑھا جا رہا ہے، یہ فرض ہے۔
وہ دنیاوی اعتبار سے پیٹ پالنے کے لیے ممکن ہے اس کی فرضیت ثابت ہو، لیکن روایت میں جس کو فرض کہا گیا ہے وہ دین کی وہ معلومات، توضیح المسائل کا ظاہراً 11 نمبر کا مسئلہ ہے کہ وہ تمام احکام جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، جن سے آپ مبتلا ہوتے ہیں، جن مسائل میں وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، جو ڈیلی بیسس پر انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے، تمام وہ مسائل جن سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے، جن میں آپ مبتلا ہوتے ہیں، ان کا جاننا واجب اور لازم ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کو وضو کا مسئلہ ہی نہیں پتا تو وضو صحیح کیسے کریں گے؟ نماز کا اگر مسئلہ ہی نہیں پتا تو نماز صحیح کیسے پڑھیں گے؟ جو جو احکام انسان کو ضروری ہے ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں علم اتنی بڑی فضیلت ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، مولا کا یہ عجیب جملہ ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالو، اے اللہ ہم تیری اس تقسیم پہ بہت زیادہ خوش ہیں، رضینا راضی ہم اس تقسیم پر۔ اللہ تو جب تقسیم کر رہا تھا تو نے ایک تقسیم کی، میں علی ابن ابی طالب اس قسمت پہ راضی ہوں اور خوشحال ہوں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالو، کہ اللہ تو نے ہمیں علم عطا کیا اور ہمارے دشمن کو مال عطا کیا۔ مال انسان کو، دیکھیں مال اور علم میں کیا فرق ہے؟ مال جتنا خرچ کرتے جائیں اتنا کم ہوتا جائے گا۔ علم واحد چیز ہے جس کو جتنا خرچ کرے، جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا زیادہ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو علم خرچ کرنے سے کم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ مال کو آپ حفاظت کرتے ہیں، مال کی آپ حفاظت کرتے ہیں۔ اگر مال کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی تو بینکروں میں نہیں رکھا جاتا، لاکروں میں نہیں رکھا جاتا، تالوں میں نہیں رکھا جاتا۔ اس کو ڈاکہ ڈلنے کا خطرہ ہے، اس کو کوئی چور آ کے چوری کر سکتا ہے، گن پوائنٹ میں آپ سے مال لیا جا سکتا ہے۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ کے کن پٹی پہ گن رکھی اور کہا کہ جو بھی جیب میں ہے وہ سب کچھ نکال کے ہمارے حوالے کرو۔ گن پوائنٹ پہ انسان کے مادی چیزوں کو لیا جا سکتا ہے، لیکن آج تک سنا کہ کسی سے گن پوائنٹ پہ علم لے لیا جائے کہ بھائی جو کچھ ہے وہ ہمیں دے دو۔ گن پوائنٹ پہ علم نہیں جاتا، مال دنیا چلا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مال دنیا کی ایک مصیبت یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد انسان کا ایمان بھی اس کے ساتھ رخصت ہونا شروع ہوتا ہے۔ علم مال کے جانے سے انسان کی بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن علم عجیب چیز ہے۔ پیغمبر گرامی کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس ٹھہرتی نہیں ہے۔ مسئلہ بتایا مولانا نے، بڑا اچھا لگا، اس وقت یاد بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن مسجد سے نکلے تو ذہن میں زور دیا کہ ابھی مولانا نے کون سا مسئلہ بتایا تھا۔ یا کوئی واقعہ سنا، یاد رکھنے کو دل چاہتا ہے لیکن اکثر اوقات وہ واقعہ بھول جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب علم آپ کے پاس آتا ہے، ظاہر مولا امیر کا جملہ ہے، علم جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ علم عمل کو دعوت دیتا ہے، علم عمل کو پکارتا ہے۔ اگر عمل اس علم کو جواب دے، اس کی اجابت کرے، یعنی اس کی بات کو سنے، تو وہ علم وہاں پہ مستقر ہو جاتا ہے، وہ علم انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور اگر علم کو عمل سے جواب نہ دیا جائے ارتحل عن، تو علم وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، پھر علم وہاں پہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے مراجع کرام
80 سال، 90 سال، 95 سال، 100 سال، بعض 100 سال سے اوپر کے بھی گزرے ہیں۔ جتنی جتنی عمریں بڑھتی جاتی ہیں عموماً تو ہمارے کیا ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ہمارا لوگ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں ان کے حافظے عموماً کو قرآن کی آیت بھی ہے، من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، کہ جن کو ہم طول عمر دیتے ہیں، سورہ یاسین کی ظاہراً آیت ہے، جن کو ہم طول عمر دیتے ہیں ان کی خلقت کو الٹ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے خلقت کیسے الٹ جاتی ہے؟ یعنی وہ بچوں جیسی عادتوں پہ آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا بوڑھے بچے برابر ہوتے ہیں، یعنی بچوں جیسی عادت ان میں آ جاتی ہے، وہ ایک ان کے ساتھ مشکل ہوتی ہے بھولنا۔ لیکن یہ مراجع کرام، علماء کرام جو ہر وقت اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اس پر عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ علم ان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ صلوات بر محمد وعلی بی بی کا ایک لقب اور بی بی کی ایک فضیلت یا بی بی کی ایک صفت ہے محبوبۃ المصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ذات۔ دیکھیں یہ محبت کئی پہلو رکھتی ہے۔ ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اولاد کی بنیاد پر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبہ ہو سکتی ہیں کہ نواسی ہیں، اور انسان اولاد کی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کلیے کے تحت بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے اوصاف اور اس کے کمالات کی وجہ سے۔ حضرت زینب سے جو پیغمبر کو محبت ہے وہ صرف اولاد کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ ان اوصاف اور ان کمالات کی بنیاد پر ہے جو اس بی بی کو حاصل ہے۔ یہ محبوب مصطفیٰ ہونے سے پہلے محبوب پروردگار بھی ہے۔ اچھا محبوب پروردگار کیسے؟ وہ چند آیتیں جن میں قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہر کسی سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیں اس کی رحمت ایک الگ مسئلہ ہے، رحمت پروردگار سب کی شامل حال ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ہر کسی سے محبت کرتا ہو، محبت جو اللہ کرتا ہے وہ اس کو جو قرآن کی آیتیں ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ایک میں فرد جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے وہ شخص جو باتقوی ہے۔ تو جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام المتقین، اللہم صلی اللہ محمد، جو امام المتقین کی بیٹی ہے وہ تقوی کی کس منزل پر ہوگی؟ تو قرآن کی اس آیت کی روح سے محبوب پروردگار ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ تو موسم اسلام ہے، ان کے تو اسلام پر احسانات ہیں، تو اس اعتبار سے بھی حضرت زینب محبوب پروردگار ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کون ہے کربلا میں اس بی بی سے زیادہ صابر؟ امام معصوم کے بعد صبر کی جو انتہائی منزلوں پر ہے، صبر معمولی صبر، یعنی اگر صبر کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہے، جیسے امیر المومنین کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر حلم کو، بردباری کو، نرم مزاجی کو مجسم شکل میں دیکھا جا سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کے وجود میں دیکھا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ محمد ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توکل کرتے ہیں اللہ کی ذات پر۔ تو اس بی بی کا کیا بھروسہ ہے ذات پروردگار پہ؟ دیکھیں اگر ذات پروردگار پہ بھروسہ نہیں ہو تو اتنے بڑے مراحل سے انسان نہیں گزرتا۔ ذات پروردگار پر ہی تو بھروسہ تھا کہ یزید جیسے پلیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بی بی نے جو خطبہ دیا ہے، اگر ذات پروردگار پہ بھروسہ نہیں ہے تو وہ خطبہ کیسے انشاء ہوا ہے؟ یہ ذات پروردگار پہ بھروسے کی ایک اعلیٰ مثال ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ذات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل اور انصاف کرنے والوں کو، عدل اور انصاف کے جو پیکر ہیں
ان میں سے ایک بڑا پیکر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ تو اس آیت کی روح سے چاہے صبر ہو، چاہے تقوی ہو، چاہے احسانات ہو، ہر حوالے سے بی بی اپنے کمالات پہ نظر آتی ہیں۔ تو قرآن کی ان آیات کی روح سے حضرت زینب محبوب مصطفیٰ تو بہرحال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبوب پروردگار بھی، صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں ایک بی بی کا لقب ہے نائبۃ الزہراء، اپنی ماں زہرا کی نیابت کرنے والی۔ دیکھیں جب ادارے بنتے ہیں یا کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو دو افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک وہ لوگ جو اس ادارے کو یا کسی سسٹم کو قائم کریں، جو سسٹم کی بنیاد رکھیں، جو سسٹم کو بنائیں۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے مسجد کو میں کہتا ہوں، اس مسجد کو اگر قائم کرنا تھا تو پہلے اس کے بنانے والے کی ضرورت تھی ایک، اس کے بعد اس کو چلانے والے کی ضرورت ہے۔ بنانے والا بنائے گا لیکن بنانے کے بعد اس کو چلانا ضروری ہے۔ اسلام پورا ایک سسٹم ہے، وہ اسلام کی بنیادوں کو قائم کرنے کے لیے بھی کچھ شخصیات کی ضرورت تھی اور اسلام کو بچانے کے لیے بھی کچھ شخصیات کی ضرورت تھی۔ اب نائبۃ الزہراء کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں اسلام کی بنیاد جن ذوات مقدسہ نے رکھی ان میں سر فہرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تیسری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، چوتھی ذات حضرت خدیجہ الکبریٰ مادر فاطمہ الزہرا، پانچویں ذات امام حسن مجتبیٰ جنہوں نے صلح کے ذریعے، اللہم صلی علی محمد، جنہوں نے صلح کے ذریعے، دیکھیں یہ جملہ سمجھنا بہت مشکل ہے، جو کام امام نے کربلا میں 72 شہید دے کے کیا ہے، اکیلے امام حسن مجتبیٰ نے وہ صلح کے ساتھ کیا ہے۔ وہ صلح کو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ دیکھیں صلح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ طرف کے شرائط کو قبول کر لی گیا۔ صلح کا اسلامی جتنی صلح ہوئی ہے ان کا مطلب ہے سیز فائر، لڑائی روک دو بھائی، اس کے بعد دو میں ہمت نہیں ہے لڑنے کی۔ پیغمبر نے جو صلح کی تو اس کا کیا مطلب تھا کہ پیغمبر نے کفار کی شرائط کو مان لیا تھا یا ان کے جو عقائد تھے ان کو مان لیا تھا؟ نہ، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف مزید نقصانات سے بچنے کے لیے صلح کا سہارا دیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے بھی مزید لوگوں کو قتل و غارت سے بچنے کے لیے صلح کی طرف آئے امام۔ دیکھیں امام نے جو صلح کی شرائط رکھی، جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ امام کا اکیلا ایک وار دشمنوں پہ بھاری ہو گیا۔ امام نے صلح کی شرائط میں ایک شرط رکھی کہ معاویہ کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بعد اپنا نائب مقرر کرے۔ امام نے یہ شرط رکھی، اس کو کہتے ہیں عربی میں حق کے استخلاف، اپنے بعد تمہیں خلیفہ منتخب کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس وقت اس نے سائن کیے کیونکہ صلح تو اس کے بغیر ہونی نہیں تھی۔ جو شرائط لکھی گئی جب تک دونوں اس پہ سائن نہیں کریں گے، ایگریمنٹ سائن نہیں ہوگا تو صلح تو محقق نہیں ہونی تھی۔ جب سائن کر دیے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی جھوٹا ہے اور جنہوں نے اس کو بنایا ہے وہ بھی جھوٹے ہیں اور یہ جس کو بنائے گا وہ بھی جھوٹا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام نے کہا کہ اگر خلافت منصب الہی ہے تو یہ منصب الہی ہے، تو جو الہی منصب پہ ہوتا ہے اس کے لیے واجب ہوتا ہے کہ اپنے بعد کے خلیفہ کا اعلان کر کے جائے۔
بتا کے دیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہے؟ بھئی امیر المومنین نے بتایا میرے بعد حسن ہے، امام حسن نے بتایا میرے بعد حسین ہے، اسی طریقے سے ہر امام نے اپنے بعد والے خلیفہ الہی کا اعلان کیا۔ امام نے فرمایا اس کے سائن یہ بتاتے ہیں کہ اس کو تو اس مسئلے کا بھی علم نہیں ہے کہ یہ منصب کیا منصب ہے۔ تو ایک وار سے امام نے دونوں طرف، یا کہ یہ تلوار دو دھاری تلوار ہے نا، ذوالفقار کے بارے میں کیا ہے کہ ذوالفقار دو دھاری تلوار ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ وار دونوں طرف چلا ہے، معاویہ سے پیچھے بھی چلا، معاویہ سے آگے بھی چلا، یعنی ادھر بھی کام خراب ہے اور ادھر بھی کام خراب ہے۔ تو علماء فرماتا ہے جو کام امام حسن مجتبی نے کیا اکیلے میں، وہ کربلا میں امام حسین نے 72 کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن یہ ہمیں افسوس ہے اس بات کا، امام حسن مجتبی کے وہ فضائل، امام حسن کی وہ فضیلتیں جو امام کی ہیں، وہ ہمارے ہاں اتنا بیان نہیں ہوتی۔ شاید کئی لوگوں سے بی بی نے شکوہ کیا ہے کہ میرے بیٹے حسن کا تذکرہ نہیں ہوتا، صلوات بر محمد والے۔ یہ 5 شخصیات تھیں جنہوں نے اسلام کی بنیاد کو رکھا۔ اب اسلام کو بچانا بھی ہے، بنیادیں رکھ دی گئی اسلام کی۔ کربلا میں 5 شخصیات ہیں جنہوں نے ان 5 شخصیات کی نیابت بھی کی ہے اور اسلام کو بچایا بھی ہے، یعنی وہ بنیادیں جو 5 شخصیات رکھ کے گئی تھیں، ان بنیادوں کو جن 5 شخصیات نے بچایا ہے، وہ ہر ایک ان 5 شخصیات کا نائب ہے۔ ہر ایک نائب ہے کس کا؟ ان 5 ہستیوں کا۔ پہلی ہستی کون تھی؟ اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول کے نائب ہیں کون؟ امام حسین علیہ السلام۔ دوسری ہستی کون تھی؟ مولا امیر علیہ السلام۔ مولا امیر کے نائب ہے کربلا میں حضرت عباس علمدار۔ تیسری اور چوتھی شخصیت تھی حضرت زینب کی والدہ اور حضرت زینب کی نانی۔ تو ماں اور نانی کی نیابت اکیلے میں زینب نے کربلا میں کی ہے۔ 5ویں شخصیت امام حسن مجتبی جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ اسلام کو بچانے کے لیے نائب کی ضرورت تھی جو اس کی بنیادوں کو بچا کے لے جائے، وہ ہے حضرت قاسم کی ذات جنہوں نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ آ کر اسلام کو بچایا ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت شبیہ پیغمبر کو بھی ذکر کیا امام حسین کے ساتھ، کیونکہ شبیہ پیغمبر دین اسلام کو بچانے والے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ شباہتیں رکھتے ہیں۔ اتنی شباہتیں کہ پیغمبر گرامی قدر اتنی شباہتیں تھی کہ پیغمبر کے بعد جو لوگ رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے وہ امام حسین کے گھر پہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا ہے جو شبیہ پیغمبر ہے، ہم اس شبیہ پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ دوسرے شہروں سے آئے کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو شبیہ پیغمبر ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جب اس بیٹے کو رخصت کیا تو وہاں پر بھی یہی جملہ کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں اشبہ الناس برسول، جو تیرے رسول سے بہت زیادہ شباہت رکھتا تھا، خلقاً و خلقاً و منطقا، خلقت کے اعتبار سے یعنی جسمانی وجود کے اعتبار سے، خلقاً پیغمبر کے اخلاقیات کی بنیاد پر، و منطقا اور پیغمبر کی گفتگو کے اعتبار سے، یعنی جب یہ شہزادہ گفتگو کرتا تھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے رسول گفتگو کر رہے ہیں، اور جب ان کو دیکھتے تھے تو رسول کا چہرہ یاد آتا تھا، اور ان کا اخلاقیات تمام کے تمام پیغمبر کے ساتھ شباہت رکھتے تھے۔ صلوات بر محمد والے۔ عزیزان گرامی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بہت قربانیاں کربلا کے اندر، بہت قربانیاں ہیں، بی بی کی قربانیاں کم نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ جس کو جتنا بڑا مرتبہ دیتا ہے، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اس بی بی نے اتنے مصائب دیکھے کہ اس بی بی کا لقب پڑ گیا ام المصائب۔ دیکھیں جس ذات مقدس نے بچپن سے مصائب دیکھے، بچپن سے
کہتا ہے کہ رسول پاک کی زندگی میں بی بی کو خواب آیا اور اس خواب کی تفسیر کے لیے بی بی اپنے نانا کی خدمت میں آئی. کہا نانا میں نے رات کو عجیب خواب دیکھا. کہا بیٹی کیا خواب دیکھا؟ کہا نانا میں نے خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے اور میں اس درخت کے ساتھ کھڑی ہوں. ایک طوفان آیا اور ایک سخت آندھی آئی کہ جس کی وجہ سے میں ٹھہر نہیں سکتی تھی. میں نے اس درخت کو پکڑا لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت مجھ سے چھوٹ گیا. پھر دیکھا کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر طوفان چلا. میں اس درخت کے ساتھ واپس کھڑی تھی. پھر وہ درخت اتنا تیز طوفان آیا کہ وہ درخت اپنی جگہ سے ہلنے لگا. میں نے اس کی ایک شاخ کو پکڑا لیکن وہ شاخ میرے ہاتھ سے نکل گئی. نانا پھر ایک اور شاخ کو پکڑا وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی. پھر میں نے ایک اور شاخ کو پکڑا نانا وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی. پھر نانا کچھ عرصے کے بعد ایک اور شاخ کو میں نے پکڑا وہ شاخ بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی. کہا کہ جب رسول کی بیٹی یہ خواب اللہ کے نبی کے سامنے بیان کر چکی تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. کہا بیٹا زینب میں آپ کو بتاؤں اس خواب کی تفسیر کیا ہے؟ بیٹا سب سے پہلے جو تجھ سے جدا ہوا وہ تیرا نانا ہے جو جلد تجھ سے جدا ہونے والا ہے. اے رسول کی بیٹی اس کے بعد فوری جو تجھ سے جدا ہو جائے گی وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے اور تیری ماں ہے. عزیزو ماں کے زخموں پہ پٹی باندھنے والی ماں کے پسلیوں پہ پٹی باندھنے والی بھی تو زینب ہے جس نے اتنے بڑے دکھ دیکھے ہیں. نانا رسول فرماتے اس کے بعد بیٹی جو تجھ سے جدا ہو جائے گا وہ تیرا کریم باپ علی ابن ابی طالب ہے. بیٹا زینب اس کے بعد جو تجھ سے جدا ہوگا جس کے کلیجے کے ٹکڑے تیرے ہاتھوں پہ آئیں گے وہ تیرا بھائی حسن ہے. اور میری بیٹی زینب تیرا ایک بھائی رہ جائے گا جو کربلا تیری آنکھوں کے سامنے شہید ہوگا. وہ آخری نشانی ہے جو تجھ سے جدا ہوگی. اس بی بی کی غربت کے چند جملے. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي خلاها بفلوه عليك مني السلام الله أبدا بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. اے عزیزوں میدان جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی. حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ بہت بے انصافی کی گئی. حضرت حمزہ کی لاش کی منہ پامالی ہوئی. حضرت پیغمبر تشریف لائے. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہے. پیغمبر سے برداشت نہیں ہو رہا. کہتے اللہ کے رسول کھڑے تھے. کسی نے آ کر بتایا یا رسول اللہ حمزہ کی بہن آ رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے جلدی جاؤ کوئی پتے توڑ کے لے آؤ اس لاشے کو چھپا دو. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کب حمزہ کی لاش بہت خراب ہو چکی ہے بہت بوال ہو چکی ہے. بہنوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں. میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول آپ نے حمزہ کی لاش کو تو چھپا لیا اور بہن کو نہ دیکھنے دیا. تو مان جاؤ اس بہن پر جس کی آنکھوں کے سامنے 70 قدم کے فاصلے پر بھائی شہید ہو رہا تھا.
عزیزوں یہ کم ظلم تو نہیں تھا، یہ کم مصیبت تو نہیں تھی، بی بی دہائیاں دیتی تھی، اے میرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی کس غربت سے شہید ہو رہا عزیزوں اس کے بعد فضائی نازل بی بی پاک بی بی اور میرے ساتھ بی بی کہتی ابھی کوئی ظلم باقی ہے، کبھی بھی میں کیسے بتاؤں، وہ منظر عجیب منظر ہے، میں کی آنکھوں کے سامنے 10 نال عجیب آئے، 5 گھوڑے ادھر کھڑے، 5 گھوڑے ادھر کھڑے، یہ ملعون خود کہتے تھے ہم نے حسین کے لاشے کو یوں مال کیا کہ سینے کی ہڈیاں اس کی ہڈیوں سے جا لگے یہ منظر بھی تو دیکھا اے غریبی اے مظلومی اے عزیزوں بس ایک جملہ کہتے ہو بی بی کو پرسہ دینے کے لیے میں ایک جنازے پہ پہنچا، جنازے کا ٹائم تھا 3:15 بجے کا 3:15 جنازہ اٹھے گا، ہم کھڑے 3:15 3:30 3:45 مجھے کہیں پہنچنا تھا، میں نے پوچھا جنازے کا اعلان تو 3:15 کا تھا، جنازہ کیوں لیٹ ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں بہن رستے میں ہے بس بہن پہنچے گی ہم منہ دکھائیں گے اور جنازے اٹھ جائیں گے عزیزوں رسم دنیا یہی ہے، جنازے پایا محلوں کا انتظار ہوتا ہے، محلوں کا انتظار کیا جاتا ہے، یہ کائنات کی واحد بہنیں، یہ کائنات کی واحد بیویاں جن کو بھائی کے لاشا سے تازیانے مار کر ظالموں نے اٹھایا، مڑ مڑ کے دیکھتی زہرا کی بیٹیاں، مڑ مڑ کے دیکھتے آقا سجاد اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے، جو پریشان المومن کی پریشانیوں کو دور فرما، جنہوں نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، جو بیمار ہیں خصوصاً کرونا کے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ مقامات مقدسہ کی رونقوں کو بحال فرما، یا اللہ جو زیارات کی تمنا رکھتے ان کی تمنائیں پوری فرما، جہاں کہیں بھی فرش عذاب بچھائے گئے یہاں پر دیگر جگہوں پہ یا اللہ اپنی بارگاہ میں بوجہ آسن قبول فرما، مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، یا اللہ آپ پر مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج